نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، آج دوسرے پارے کی تلاوت کی گئی ہے۔ اس کا آج خلاصہ تفسیر عرض کیا جائے گا۔ اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی اہم ہدایات بیان فرمائی ہیں۔ اس پارے کی پہلی آیت کا شان نزول یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ہجرت سے پہلے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے اور وہی ان کا پسندیدہ قبلہ تھا۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام مدینہ تشریف لائے، مدینہ میں کافی تعداد میں یہودی آباد تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دین اسلام سے مانوس کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم فرمایا کہ آپ اور صحابہ کرام آئندہ بیت اللہ کے بجائے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کریں، آئندہ آپ قبلہ وہ ہوگا۔ چنانچہ آپ نے اور صحابہ کرام نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ اس سے یہودی بہت خوش ہوئے کہ یہ لوگ ہمارے قبلے کو قبلہ تسلیم کرتے ہیں، اور بہت سے یہودی اسلام میں داخل ہو گئے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی دلی خواہش یہی تھی کہ ہمارا پہلا قبلہ بیت اللہ بحال کر دیا جائے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ ان کو حکم فرمایا کہ آپ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں، لیکن بتا دیا کہ جیسے ہی آپ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں گے، قبلہ تبدیل کریں گے، تو یہودی ان کو بیوقوف فرمایا۔ سیقول السفہاء، بیوقوف لوگ کہیں گے، ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، کہ جس قبلے کی طرف پہلے یہ رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، اس قبلے سے انہیں کس چیز نے ہٹایا ہے؟ تو آپ انہیں یہ فرما دینا، للہ المشرق والمغرب، کہ مشرق بھی اللہ کا ہے، مغرب بھی اللہ کا ہے، یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ جسے چاہتے ہیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما دیتے ہیں۔ تو سبق یہ دیا کہ اصل حکم کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، چیز کی اہمیت نہیں ہوتی، دیکھا یہ جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس وقت کس چیز کا مطالبہ ہے، کس چیز کا تقاضا ہے۔ جس وقت جس چیز کا تقاضا اور مطالبہ ہو، اس کو پورا کرنے کا نام دین ہے۔ جب تک مسلمان مکہ میں تھے، اس وقت اللہ کا حکم یہ تھا کہ تمہارا قبلہ بیت اللہ ہے، چنانچہ مسلمان اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ جب مدینہ میں آئے تو اللہ نے فرمایا کہ اب تمہارا قبلہ بیت المقدس ہے، چنانچہ مسلمانوں نے اس حکم کو تسلیم کیا۔ دوبارہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارا قبلہ بیت اللہ ہے، مسلمانوں نے اسے تسلیم کر لیا۔ اس سے یہ بات بھی سمجھ آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تقاضے اور حکم بدلتے رہتے ہیں۔ ہر شخص کے لیے ہر حالت میں ایک ہی حکم نہیں ہوتا۔ مسلمان کو چاہیے کہ وقت کے تقاضے کو پہچانے اور اس کو پورا کرنے کی کوشش کرے، اسی کا نام دین ہے۔ دیکھیں، فجر کی اذان ہوتی ہے، اس وقت دین کا مسئلہ یہ ہے کہ فجر کی اذان ہونے کے بعد فجر کی 2 سنتیں اور فجر کے 2 فرض پڑھ سکتے ہیں طلوع آفتاب تک۔ کوئی نفل نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص اس وقت نفل نماز پڑھنا شروع کر دے، اس سے گناہ ملے گا، اس لیے کہ اس کا مطالبہ نہیں ہے۔ ظہر کی جب اذان ہوتی ہے، اس وقت حکم یہ ہوتا ہے کہ ظہر کی نماز ادا کریں۔ اس وقت آدمی تہجد کی نماز شروع کر دے، جو بذات خود اچھی نماز ہے، لیکن اس کو گناہ ملے گا، اس لیے کہ تہجد کا وقت نہیں ہے، اس وقت اس کا تقاضا نہیں ہے۔ تو اسی طرح ہمیں دیکھنا چاہیے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ اپنے شوق کو پورا کرنے کا نام دین نہیں ہے، کہ جس چیز کی فضیلت سن کر آپ کو شوق پیدا ہو گیا کہ میں یہ کام کروں، اور آپ ہر حال میں اسی کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وقت کا تقاضا نہیں پہچانتے، تو پھر آپ کو اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کی سمجھ نہیں ہے۔ حالات کے بدلنے سے، افراد کے بدلنے سے مسائل تبدیل ہو جاتے ہیں۔ حج کے موقع پر دیکھیں کہ احرام کی حالت میں، خواہ وہ حج کا ہو یا عمرے کا ہو، حاجی مرد کے لیے سر ڈھانپنا منع ہے، بال کاٹنا، ناخن تراشنا، خوشبو لگانا، سلا ہوا لباس پہننا منع ہے، پگڑی باندھنا منع ہے، لیکن عام حالات میں یہ سب کام سنت ہیں۔ اگر کوئی احرام کی حالت میں یہ کام کرے گا، اس سے بجائے ثواب کے گناہ ملے گا، عام حالت میں کرے تو ثواب ملے گا۔ دیکھیں، حالت بدلی، حکم بدل گیا۔ اسے کہتے ہیں دین کی سمجھ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے ارشاد فرمایا، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ تعالیٰ جس شخص سے بھلائی کرنا چاہتے ہیں اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں۔
اور اس کے پاس علم بھی ہوتا ہے اور یہی معلوم ہوتا ہے کہ مجھے کس وقت کیا کام کرنا ہے۔ اسی طرح اس کے بعد پھر اس سے اگلے رکوع میں، بلکہ اس سے اگلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اہم ہدایت بیان فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو استعینوا مدد حاصل کرو صبر اور نماز کے ذریعے۔ جب بھی کوئی مشکل پریشانی پیش آئے تو دنیا کے ظاہری اسباب و تدابیر اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں نماز ہی پڑھنی چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اذا حضب امر صلی، جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی پریشانی پیش آتی تو آپ نماز پڑھتے تھے۔ اور صبر کریں، صبر کا مطلب ہے کہ اس پریشانی کی حالت میں اپنی زبان سے کوئی شکوہ شکایت اور ناشکری کے الفاظ انسان نہ کہے، اور دل سے اللہ کے فیصلے پر راضی رہے، البتہ اس پریشانی کو ختم کرنے کی کوشش بھی کرتا رہے۔ صبر کامیاب زندگی کے اصولوں میں سے اہم ترین اصول ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ فرمایا کہ ہم تمہاری زندگی میں ضرور تمہیں آزمائیں گے کچھ ڈر کے ذریعے۔ کبھی انسان کو ڈر خوف پیدا ہو جاتا ہے، دشمن کا یا حاسد کا، کسی نقصان کا ڈر خوف پیدا ہو جاتا ہے، فلاں نقصان پیش نہ آ جائے، یہ انسان کے لیے آزمائش ہوتا ہے۔ اس طرح فرمایا کہ والجوع، ہم تمہیں بھوک کے ذریعے آزمائیں گے۔ بھوک کا مطلب یہ ہے کہ بسا اوقات ایسا وقت بھی انسان پر زندگی میں آتا ہے کہ بھوک لگی ہوتی ہے، کھانے کوئی چیز میسر نہیں آتی، کچھ دیر سے میسر آتی ہے، ضروریات زندگی انسان پوری طرح حاصل نہیں کر سکتا۔ پھر فرمایا وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، کبھی مالوں اور جانوں میں کمی کر کے ہم تمہارا امتحان لیں گے۔ مالوں میں کمی یہ ہے کہ انسان کو مال ملتا نہیں یا کم ملتا ہے، ضرورت کے مطابق پورا نہیں ملتا۔ اور جانوں میں کمی یہ ہے کہ کبھی گھر کے افراد متعلقین میں سے کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے، ماں باپ چلے جاتے ہیں، بہن بھائی چلے جاتے ہیں، اچھے دوست اساتذہ مشائخ چلے جاتے ہیں، بیوی فوت ہو جاتی ہے، شوہر فوت ہو جاتا ہے، یہ بھی انسان کے لیے بڑی آزمائش کا مرحلہ ہوتا ہے۔ پھر فرمایا کہ والثمرات، پھلوں میں کمی کر کے ہم تمہارا امتحان لیں گے۔ کبھی انسان کو پھل میسر نہیں آتے، یا میسر تو ہوتے ہیں قوت خرید نہیں ہوتی۔ پھر فرمایا کہ ان تمام حالات میں جو صبر کریں ان کو بشارت سنائیے، اور صبر کرنے والے وہ ہیں جو ان پریشانی کے حالات میں کہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ کے ہیں اور ہم نے واپس اللہ کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ صبر کریں گے اور یہ الفاظ کہیں گے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ان لوگوں پر اللہ کی طرف سے، ان کے رب کی طرف سے خاص اور عام رحمتیں نازل ہوں گی۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہمیں بتلا دیا کہ زندگی میں تمہیں مشکلات پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جب انسان کو کوئی کسی پریشانی کے بارے میں پہلے بتا دیا جائے کہ یہ پریشانی تکلیف آپ پر آ سکتی ہے تو انسان ذہناً تیار ہوتا ہے۔ جب وہ تکلیف پریشانی آتی ہے تو اس کو برداشت کرنا، اس سے گزرنا انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اچانک کوئی حادثہ پیش آئے تو انسان کے لیے اس سے نکلنا اور اس سے گزرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے ہر آدمی ہر وقت یہ سوچ کے رکھے کہ کسی وقت بھی کوئی حادثہ، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی مجھے پیش آ سکتی ہے۔ اگر یہ سوچ کے رکھے گا تکلیف پریشانی پیش آئے گی، ذرا ٹینشن اسے نہیں ہوگی۔ تو صبر کرنے والے ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔ ہر وقت شکوہ شکایت کسی سے کرنا یہ بھی درست نہیں ہے، یہ دین کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب ان کے بھائیوں نے یعقوب علیہ السلام سے جدا کیا، پھر بنیامین بھی مصر میں روک لیے گئے، اور بیٹوں نے آ کے اطلاع دی کہ ابا جان بنیامین کو بھی پکڑ لیا گیا، تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، کہ میں اپنے غم پریشانی کی شکایت اللہ سے کرتا ہوں۔ اس لیے ہمیں لوگوں کے سامنے ذرا شکوہ شکایت کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی حالت بیان کرنی چاہیے کہ اللہ رحم فرما، کرم فرما۔ اسی طرح اس سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ آگے چل کے سحری کا وقت بیان فرمایا ہے۔ فرمایا کہ کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل، کہ تم سحری کھانا اس وقت تک کھا سکتے ہو جب تک سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے علیحدہ اور نمایاں ہو کر نظر نہ آ جائے۔ دھاگے کا لفظ استعمال فرمایا، خیط دھاگے کو کہتے ہیں۔ مراد اس سے یہ ہے کہ جس وقت رات کا اندھیرا ختم ہونا شروع ہو جائے اور صبح صادق کی روشنی پھیلنا شروع ہو جائے تو اس وقت تم سحری کھانا بند کر دو۔ اس آیت سے سحری کے کھانے کا وقت معلوم ہو گیا کہ صبح صادق شروع ہونے کے بعد سحری کھانا جائز نہیں ہے۔ بعض مسلمان
فجر کی اذان شروع ہونے کے بعد بھی سحری کھاتے رہتے ہیں۔ ان کے ذہن میں یہ غلط فہمی ہے کہ جب تک اذان ختم نہ ہو جائے شاید مسلمان سحری کھا سکتا ہے، حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے، اس لیے کہ صبح صادق ہونے سے پہلے سحری ختم کرنا ضروری ہے، سحری کھانا ختم کرنا ضروری ہے، جو اس کے اور فجر کی اذان صبح صادق ہونے کے بعد ہوتی ہے۔ جو فجر کی اذان ہونے کے بعد بھی کھانا کھا رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صبح صادق ہونے کے بعد کھانا کھا رہا ہے، اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ اس سے پچھلے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کے مسائل بیان فرمائے ہیں کہ روزہ تم پر فرض کیے گئے ہیں، تم سے پہلے لوگوں میں فرض تھے تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ روزہ فرض ہے، کوئی نفل یا مستحب چیز نہیں ہے کہ مسلمان کا دل چاہے تو رکھ لے، دل نہ چاہے تو نہ رکھے۔ رمضان المبارک کی سب سے اہم اور عظیم عبادت روزہ ہے۔ جسمانی روحانی ہر لحاظ سے اس کے بہت سے فوائد ہیں۔ انسان کے جسم کی مثال دریا اور کنویں جیسی ہے، انسان کے جسم میں جو طاقتیں اور قوتیں ہیں ان کی مثال پانی جیسی ہے۔ اگر دریا اور کنویں کے اندر پانی آ کر ٹھہر جائے اور کھڑا رہے، نکالا نہ جائے، تو اس پانی میں بو پیدا ہو جاتی ہے۔ یہی مثال جسم کی ہے کہ جسم میں جو خون اور مزید قوتیں کھڑی ہیں وہ اگر پرانی ہو جائیں کھڑی ان کا استعمال نہ ہو، وہ ختم نہ ہوں، تو پھر وہ جسم کے لیے بیماریوں کا باعث بنتی ہیں۔ روزے کی حالت میں کیونکہ انسان ایک لمبے وقت تک بھوکا پیاسا رہتا ہے، فاسد مادے جسم سے جل جاتے ہیں، اور روزہ رکھنے والا انسان نئی غذا کے ذریعے نئی طاقت اور قوت حاصل کرتا ہے۔ اس لیے روزے کے جسمانی فائدے بھی ہیں اور روحانی فائدے بھی ہیں، اس سے تقویٰ بھی حاصل ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، کہ تم میں سے جو شخص سفر کی حالت میں ہو یا بیمار ہو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ بیمار کا مطلب یہ کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہے کہ جس کے ہوتے ہوئے روزہ انسان کے لیے برداشت کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ ایک تو معمول کی بھوک پیاس انسان کو پریشان کرتی ہے، وہ اس سے مراد نہیں ہے۔ معمول سے زیادہ ناقابل برداشت بھوک پیاس انسان کو پریشان کرے، اس بیماری میں روزہ انسان چھوڑ سکتا ہے۔ مثلاً کوئی آدمی بہت زیادہ بوڑھا ہے جسے شیخ فانی کہا جاتا ہے، وہ روزہ نہ رکھ سکے تو اس کے لیے حکم ہے کہ روزہ چھوڑ دے اور اس کا فدیہ دے دے بعد میں۔ اسی طرح کوئی عورت امید سے ہو اور اس حالت میں روزہ اس کے لیے واقعی مشکل ہو تو وہ روزے چھوڑ دے اور بعد میں پھر قضا کر لے۔ اسی طرح کوئی آدمی فی الحال بیماری میں مبتلا ہے، دوا استعمال نہ کرے، پریشانی بڑھ جاتی ہے، یا بھی بیماری سے اٹھا ہے، نقاہت اور کمزوری بہت زیادہ ہے، وہ غذا نہ کھائے تو مزید اسے چکر آتے ہیں اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو اس کے لیے شریعت نے اجازت دی کہ وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، البتہ بعد میں قضا کر لے۔ یہاں ایک وضاحت ضروری ہے کہ بہت سے مسلمان سمجھتے ہیں کہ جو مسلمان فی الحال رمضان میں روزہ نہ رکھ سکے بس وہ فدیہ دے دے، تو یاد رکھیے ہر ایک کو فدیہ کی اجازت نہیں ہے، بلکہ فدیہ کی اجازت اس شخص کو ہے جو فی الحال روزہ نہ رکھ سکے اور بعد میں بھی تا حیات اسے صحت یاب ہونے کی اور روزہ رکھنے کی امید نہ ہو۔ جب بعد میں تندرست ہو کے روزہ رکھ سکتا ہو اس کو فدیہ دینے کی اجازت نہیں ہے، اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ بعد میں روزہ رکھے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں فعدۃ من ایام اخر، کہ دوسرے ایام میں وہ روزوں کی قضا کریں۔ اسی طرح آگے چل کے کچھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو تم پورے کے پورے دین اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ پورے کے پورے دین اسلام میں داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دین اسلام کے جتنے شعبے ہیں ان کی کم از کم ضروری معلومات اور تعلیمات حاصل کر کے ہر مسلمان عمل کرنے کی کوشش کرے، تب وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوگا۔ دین اسلام کی تمام تعلیمات کو دیکھا جائے تو وہ صرف 5 شعبوں کے اندر آ جاتی ہیں۔ نمبر 1 عقائد، یعنی کہ مسلمان کے اللہ کے بارے میں، انبیاء کے بارے میں، اللہ کی کتابوں کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، جنت جہنم کے بارے میں، قیامت کے بارے میں اور مرنے کے بعد زندہ ہونے کے بارے میں کیا عقائد اور خیالات ہونے چاہیے۔ ایک شعبہ عقائد کا ہے، بنیادی شعبہ ہے یہ۔ اگر بنیادی عقائد انسان کے درست نہ ہوں، ان میں سے ایک عقیدہ خدا نخواستہ خراب ہو جائے تو انسان صحیح معنی میں مسلمان نہیں رہتا۔ دوسرا شعبہ عبادات کا ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، کہ مسلمان ان کو سیکھ کے ادا کرنے کی کوشش کرے۔ اور تیسرا شعبہ اخلاقیات کا ہے کہ ہمارے دل میں جو خیالات آتے رہتے ہیں، دماغ میں خیالات آتے ہیں، تو وہ خیالات بھی ہمارے شریعت کے مطابق ہوں۔ اس سے مسکرا کر مل رہے ہیں تو کیا واقعی دل سے خوش ہو رہے ہیں یا نہیں؟ اگر دل سے خوش نہیں ہو رہے، زبان سے کچھ کہہ رہے ہیں، دل میں سے خلاف باتیں ہیں، اس کا مطلب ہے کہ عقائد درست نہیں ہے، اخلاق درست نہیں ہے۔ اخلاق میں صبر، شکر، قناعت، توکل، استغنا، اللہ سے، اللہ کے رسول سے، دین سے محبت،
پوری انسانیت سے خیرخواہی، ہمدردی کے جذبات، دل میں نرمی، یہ بنیادی اخلاقیات ہیں، یہ ہر مسلمان میں ہونے ضروری ہیں۔ اگر یہ اخلاقیات زندگی میں نہ ہوں تو انسان کتنا ہی بڑا عبادت گزار بن جائے اور اللہ اللہ کرنے والا بن جائے، اسے راحت اور سکون حاصل نہیں ہوگا۔ آج کل بہت سے مسلمان اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ اخلاق تو ٹھیک کرتے نہیں، وہ سمجھتے ہیں شاید تسبیح تلاوت کرنے سے ہمارے پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ تو یاد رکھیے، صرف تسبیح تلاوت کرنے سے ثواب تو ملتا ہے، ساری پریشانیاں انسانی ختم نہیں ہوتی۔ جیسے گاڑی کی مثال لیں، گاڑی کے سب پرزے پورے ہوں گے تو گاڑی فٹ اور صحیح چلے گی، اگر ایک پرزہ بھی اس میں کم ہے تو صحیح نہیں چلے گی وہ، اور مکمل گاڑی ہوگی۔ اور تیسرا شعبہ فرمایا کہ معاملات کا ہے، کہ مسلمان اپنے معاملات شریعت کے مطابق کریں۔ لین دین، ہم کوئی چیز خریدتے ہیں، فروخت کرتے ہیں، کسی شراکت داری کرتے ہیں، کوئی چیز کرایہ پر لیتے ہیں، کرایہ پر دیتے ہیں، ان کے بارے میں دین کی تعلیمات ہیں، وہ حاصل کر کے اپنے معاملات دین کے مطابق کرنا ضروری ہیں۔ اگر معاملات دین کے مطابق نہ ہوں تو اس کا اثر انسان کی نماز پہ ہی پڑتا ہے، حج پہ ہی پڑتا ہے، دعا پہ ہی پڑتا ہے۔ مشہور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جس مسلمان کا کھانا پینا حلال نہیں ہوتا، معاملات شریعت کے مطابق نہیں ہوتے، تو اس کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی، اس کی نماز قبول نہیں ہوتی، حج عمرہ قبول نہیں ہوتا، اس کی عبادات قبول نہیں ہوتی۔ معاملات بھی درست کرنا ضروری ہیں۔ اور پانچواں شعبہ معاشرت کا ہے کہ ہمارے رہن سہن کے طریقے، ملنے جلنے کے طریقے، سارے وہ شریعت کے مطابق، دین کی تعلیمات کے مطابق ہوں۔ سورۃ النور میں خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے معاشرتی مسائل بیان فرمائے ہیں۔ کسی کے ہم گھر جائیں، کس سے ملاقات کے لیے جائیں، پہلے اس سے وقت لے کر جائیں، اجازت دے گھر میں داخل ہوں، زیادہ وقت نہ لیں، اچھے طریقے سے بات چیت کریں، یہ معاشرتی مسائل ہیں۔ ان کا ایک بہت بڑا اصول حدیث پاک میں حضور نے بیان فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدی، کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ کی تکالیف سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، کسی کو تکلیف نہ دے۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین تھے، تو ان کو دیکھ کر مسلمان یہ کوشش کرے کہ میں دوسروں کے رحمت کا ذریعہ بنوں، زحمت کا ذریعہ نہ بنوں۔ یہ 5 شعبے ہیں۔ اس کے بعد پھر اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک اور بڑی ہم دعا ہمیں سکھائی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے نیک بندے مجھ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں اس دنیا میں اچھائی عطا فرما اور آخرت میں اچھائی عطا فرمانا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں کی اچھائی اور بہتری کے لیے کوشش بھی کرنی چاہیے، اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے۔ بعض مسلمان کم علمی کی وجہ سے کہہ دیتے ہیں کہ دنیا تو خراب گزر جائے خیر ہے، لیکن آخرت اچھی ہونی چاہیے، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ اگر انسان کے دنیا کے یہ حالات اچھے نہ ہوں تو آخرت بھی درست نہیں ہو سکتی۔ دنیا میں انسان کو اگر سکون اور راحت حاصل نہیں ہوگی، اطمینان حاصل نہیں ہوگا، تو وہ عبادت صحیح طریقے سے کیسے کرے گا، وہ اللہ کی طرف متوجہ کیسے ہوگا؟ تو دین نے ہمیں دنیا چھوڑنے حکم نہیں دیا، بلکہ یہ فرمایا کہ دین کو غالب رکھیں اور دنیا کو مغلوب رکھیں۔ دین سے محبت زیادہ ہو، دنیا سے محبت کم ہو، بہت زیادہ محبت نہ ہو۔ ہر وقت انسان دنیا میں مبتلا نہ رہے اور مصروف نہ رہے، بلکہ اللہ اور دین کے لیے وقت نکالے۔ قرآن کریم میں یہ بات اللہ تعالیٰ نے اور جگہ بیان فرمائی ہے، وَلَا تَنْسَ نَصِیبَکَ مِنَ الدُّنْیَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَیْکَ۔ فرمایا کہ جو مال ہم نے آپ کو دیا ہے اس میں آخرت کا حصہ تلاش کیجئے، لیکن دنیا کو بھی نہ بھولیے۔ کہ ہم نے دنیا اور آخرت دونوں کی بہتری کے لیے کوشش کرنی ہے۔ اسی طرح اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے اگلے رکوع میں ایک بڑی پیاری بات ارشاد فرمایا کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ بہت سے کام تمہیں ناپسند معلوم ہوتے ہیں، حالانکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہوتے ہیں، اور بہت سے کام تمہیں اچھے لگتے ہیں اور وہ تمہارے لیے برے ہوتے ہیں۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتے ہیں تم نہیں جانتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسان اپنے مقاصد کے لیے، جائز مقاصد کے لیے جائز کوشش کرے، بھرپور کوشش کرے، محنت کرے، پھر بھی کسی مقصد میں کامیاب نہ ہو تو انسان پھر یہ سوچے کہ شاید اس کام کے نہ ہونے میں کوئی حکمت ہوگی، اس مقصد کے حاصل نہ ہونے میں، پورا نہ ہونے میں حکمت ہوگی، یا میں جس چیز سے بچ رہا تھا پھر بھی وہ چیز میرے قریب آ گئی ہے، تو پھر اس میں کوئی اللہ کی طرف سے حکمت ہوگی۔ پھر انسان، اللہ کا یہ حکم ہے رضا بالقضاء، کہ انسان اللہ کے فیصلے پر راضی رہے، اس پہ راضی رہے انسان، پھر پریشان نہ ہو۔ مثلا مشکل حالات پیش آ رہے ہیں، باوجود کوشش کے بہت زیادہ خوشحالی نہیں آ رہی، باوجود کوشش کے انسان کو شفا و تندرستی نہیں مل رہی، تو سوچے کہ اللہ کی طرف سے کوئی اس میں حکمت ہوگی۔ اللہ کے ہر کام میں بے شمار حکمتیں ہوتی ہیں، تو انسان خود کو اللہ کی حکمتوں کے احکام کے تابع رکھے، اللہ کے فیصلوں پر راضی رہے۔ انبیاء علیہ السلام کی زندگی ہم دیکھیں کہ ان کی زندگیاں تکالیف سے، پریشانیوں سے بھری پڑی تھی، تو زندگی اس طرح گزارے گئے ہیں۔ تو معمولی تکلیف پر، پریشانی پر شکوہ شکایت کرنا، اس کو دل و دماغ میں مسلط کر لینا،
پریشان رہنا یہ مسلمان کی شان نہیں ہے۔ اسی طرح پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلے رکوع میں بیان فرمایا یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واثمہما اکبر من نفعہما، کہ لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ بتائیں وہ حلال ہے یا حرام ہے اور کیسے ہیں وہ، تو آپ فرما دیجئے کہ ان دونوں میں کچھ فائدہ ہے اور نقصان بھی ہے، لیکن نقصان بڑا ہے۔ یہ ابتدائی آیات تھی جب اللہ تعالیٰ نے یہ بات نرم بات فرمائی تھی، پھر بعد میں فرمایا تھا کہ جوا بھی اور شراب بھی یہ سب چیزیں بالکل حرام ہیں، اب یہ بالکل حرام ہے۔ تو اس آیت کے جو الفاظ ہیں تو ان سے ہمیں ایک اصول معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کے جتنے بھی کام ہیں اچھے ہوں یا برے، ان میں فائدہ بھی ہوتا ہے، نقصان بھی ہوتا ہے۔ تو مسلمان اس کام کو کرنے سے پہلے یا اس چیز کو حاصل کرنے سے پہلے یہ دیکھے کہ فائدہ بڑا ہے، نقصان بڑا ہے۔ اگر فائدہ بڑا ہو اور جائز ہو اور نقصان چھوٹا ہو تو انسان وہ کام کر لے، اور اگر نقصان بڑا ہو فائدہ چھوٹا ہو پھر وہ کام چھوڑ دے۔ صرف فائدہ دیکھ کر نقصان نظر انداز کر کے ہمیں کوئی کام نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح اس صورت میں ذرا آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے طلاق کے مسائل بیان فرمائے ہیں۔ اگر کوئی شخص بیوی کو ایک طلاق دے صریح الفاظ سے تو وہ رجوع کر سکتا ہے۔ الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان، ایک طلاق دے واضح الفاظ سے، لفظ سے، یا دو طلاقیں دے واضح الفاظ سے، شوہر رجوع کر سکتا ہے۔ اور اگر 3 طلاقیں دے دے، ایک مجلس میں دے، مختلف مجالس میں دے، ایک وقت میں دے، مختلف اوقات میں دے، ایک مہینے میں دے، مختلف مہینوں میں دے، اس کے لیے پھر فرمایا فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، اگر تیسری طلاق دے دی اب شوہر بیوی سے رجوع نہیں کر سکتا، اور جب تک یہ بیوی اس کی عدت گزار کے کسی اور شوہر سے نکاح نہ کرے اور پھر اس کے ساتھ نہ رہے اور پھر وہ طلاق دے یا فوت نہ ہو جائے، اس کی عدت نہ گزر جائے، اس وقت تک یہ عورت پہلے شوہر سے نکاح نہیں کر سکتی۔ یہ مسئلہ اللہ تعالیٰ نے خود کھول قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے۔ اسی طرح اس سے کچھ آگے چل کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، کہ مائیں اپنے بچوں کو 2 سال دودھ پلائیں۔ اطباء بھی یہ کہتے ہیں، دین بھی یہ کہتا ہے، بہتر طریقہ بھی یہی ہے کہ ہر ماں اپنے بچے کا 2 سال دودھ پورا کرنے کی کوشش کرے، اس لیے کہ بچپن میں بچے کے لیے سب سے عمدہ غذا اور پینے کی چیز ماں کا دودھ ہوتا ہے۔ جن بچوں کا 2 سال کا دودھ پورا ہو جاتا ہے، مشاہدہ یہ ہے کہ ان کی صحت اچھی ہوتی ہے اور جتنی طاقت و قوت کی ضرورت ہوتی ہے وہ ان میں آ جاتی ہے۔ جن بچوں بچپن میں دودھ پورا نہیں ہوتا تو ان کے نشو و نما اچھی نہیں ہوتی، اور بعد میں وہ کمی ان کے لیے بہت سی بیماریوں کا اور کمزوریوں کا باعث بنتی ہے۔ یہ قرآن کا حکم ہے، اس لیے ہمیں اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی طرح اس سے آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے مسائل بیان فرمائے، مہر کے مسائل بیان فرمائے ہیں۔ اس میں یہ ترغیب دی ہے کہ جو مہر نکاح کے موقع پر طے ہوتا ہے، بعد میں میاں بیوی اس میں کمی بیشی کر سکتے ہیں۔ مہر ذرا طے ہوا، عورت کہے کہ آپ مجھے کم دے دیں، مثلا 20,000 مہر طے ہوا تھا اور بیوی کہے آپ مجھے 10,000 دے دیں، اس کی بھی اجازت ہے۔ بعد میں شوہر مہر بڑھا دے، 20,000 روپے مہر طے ہوا تھا اور شوہر کہے نہیں میں آپ کو 30,000 روپے دوں گا، اس کی بھی اجازت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مردوں کو فرمایا کہ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، فرمایا کہ آپس میں تم مہربانی کرنا نہ بھولو۔ جب بھی ہم کسی سے کوئی معاملہ کریں، لین دین کریں، خرید و فروخت کریں، تو آپس میں مہربانی کا معاملہ کریں۔ ایک قانونی معاملہ ہوتا ہے کہ فلاں چیز طے ہوئی تھی، بس میں وہی فلاں کام طے ہوا تھا، میں اتنا ہی کام کروں گا، اس سے زیادہ بالکل کام نہیں کروں گا۔ فلاں چیز طے ہوئی تھی بس میں وہی دوں گا، اس سے زیادہ بالکل نہیں دوں گا، یہ قانونی معاملہ ہے۔ اور فضل مہربانی کا معاملہ یہ ہے کہ جتنا طے ہوا تھا انسان اس سے زیادہ کچھ کام کر دے، جو مزدوری طے ہوئی ہے اس سے کچھ زیادہ دے دے، یہ مہربانی کا معاملہ ہے۔ ہمیں ہر موقع پر اس کا خیال کرنا چاہیے کہ ہم مہربانی کا معاملہ کریں، صرف قانونی معاملہ نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کا ہمارے ساتھ مہربانی کا معاملہ ہے، اللہ کا صرف قانونی معاملہ نہیں ہے، مہربانی کا معاملہ ہے۔ اللہ کے نبی اور انبیاء علیہ السلام صحابہ کرام آپس میں رحم دل تھے، رحماء بینہم تھے، مہربانی کا معاملہ کرتے تھے۔ ہمیں وہی معاملات کرنے چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن کریم سے محبت نصیب فرمائے
اور قرآن کریم سمجھ کر اخلاص نیت سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔